میں دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر صداقت علی کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے تجربے سے ہمیں مستفید۔ میرا آنا اس فیلڈ میں تو ویسے اتفاق سے ہوا تھا ایڈکشن سائیکٹری میں، کیونکہ میرا ایک بچپن کا دوست ایڈکٹ ہو گیا تھا، تو اس کی مدد کرتے کرتے مجھے لگا کہ یہ اچھا فیلڈ ہے، اور پھر جو میں اس فیلڈ میں آگے بڑھتا رہا تو میرا پیشن اس میں زیادہ ہوتا رہا۔ ابتدائی طور پر چونکہ اس میں مشکلات بہت زیادہ تھی اور چند سال اس فیلڈ میں کام کرنے کے بعد میں تھک گیا اور میرا خیال تھا کہ میں اس فیلڈ کو چھوڑ دوں، لیکن اتفاق سے امریکہ سے ایک ایڈکشن سائیکیٹرسٹ پاکستان کے دورے پر آئیں اور انہوں نے میرا سینٹر وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، پر میں تو بہت تھک گیا ہوں، مجھے تو بڑی تکلیف ہے اور مجھے یہ مشکل لگتا ہے اور میں اس کو چھوڑ کے کسی آسان فیلڈ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک دلچسپ فکرہ کہا جس سے میری زندگی بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ کام کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو آپ یہ کام کرنا سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ وہ موقع تھا پھر جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں باقاعدہ ٹریننگ کے لیے امریکہ جاؤں اور اس کام کو اچھے طریقے سے اسٹرکچرڈ طریقے سے سیکھوں۔ تو اس کے بعد مجھے پھر کبھی ریگریٹ نہیں ہوا، بلکہ مجھے ہمیشہ اس بات پہ میں نے بلیسنگ محسوس کی کہ میں اس فیلڈ میں آیا جہاں سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملا، کیونکہ ہم لوگ زندگی میں اچھی عادتیں سیکھنے سے پہلے کوئک فکسز سیکھ لیتے ہیں، ہم علتیں سیکھ لیتے ہیں جنہیں جگاڑ کہتے ہیں، تو انہیں پھر ان لرن کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سب لوگوں کی طرح میں نے بھی شروع میں وہی کوئک فکسز کو سیکھا ہوا تھا، اور پھر پچھلے 40 سال سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے مسلسل موقع مل رہا ہے کہ میں اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کو درست کر لوں، اور ہر عادت کے درست کرنے کا جو پہلو سامنے آتا ہے تو میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں جو میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، اس میں والدین کی جدوجہد کا بڑا دخل ہوتا ہے، جو انہیں سبق بات دکھاتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ میٹرک کے موقع پہ کہتے ہیں کہ بیٹا بس ایک دفعہ تو میٹرک میں نمبر پانا چاہیے، تو دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پڑھائی میں لگ جاتے ہیں اور اپنی شب و روز محنت سے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لاتے ہیں، اور پھر پری میڈیکل کا مرحلہ جب پیش ہوتا ہے تو والدین کے یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں بس ایک دفعہ تم یہ FSC کی مدد کر دو، میڈیکل کالج میں چلے جاؤ، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ بچے کبھی نہیں پوچھتے کہ پھر ہوگا کیا، لیکن وہ لگ جاتے ہیں پڑھائی میں۔ تو پھر وہ نہ شادی بیاہ اٹینڈ کرتے ہیں، نہ مہندیاں، نہ کوئی میچ دیکھتے ہیں، نہ گھومتے پھرتے ہیں، نہ ریسٹورینٹ جاتے ہیں، اور آخرکار وہ ایک دن میڈیکل کالج کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کا واسطہ گریز انیٹمی اور اس طرح کی بڑی بڑی کتابوں سے پڑھتا ہے۔ جب میں نے گریز انیٹمی پڑھی تو وہ 1700 صفحے کی ایک کتاب تھی، اور جس کا چھوٹا سائز تھا اور پرنٹ بڑا تھا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یہ 5000 سے زیادہ صفحوں کی کتاب ہے، پرنٹ بہت چھوٹا ہے، سائز بہت بڑا ہے، اور یہ دیکھ کے بکری جیسا منہ بن جاتا ہے بچوں کو۔ تو یہاں بھی والدین آتے ہیں پھر ان کو ریسکیو کرنے، کہتے ہیں کہ بیٹا ایک دفعہ یہ 5 سال تم اچھی طرح پڑھ لو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اچھا، میڈیکل کالج میں آتے ہی یہ خوشگوار جھونکا سا ضرور آتا ہے، لوگ ایک دم ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، شروع میں لگتا ہے کہ یہ کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو بھولے والے اور معصوم ہوتے ہیں ان کو تھوڑا مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، لوگ ان کو آگے کر دیتے ہیں کسی نہ کسی کام میں جہاں وہ مشکل میں پھنستے ہیں، ان کو باس کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کوئی کلاس ریپرزینٹیٹیو کا الیکشن لڑانے کے لیے
پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں لڑکی ہے نا وہ تمہارے بارے میں بہت غور کرتی ہے، وہ تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہے، تم بھی کچھ سوچو. اچھا، اس طرح کی مشکلات میں سے گزرتے گزرتے سفلی ضرور لگتی ہے. اچھا، اس کے بعد میڈیکل کالج کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے اور ایک ہاؤس جاب شروع ہوتا ہے جو اب زیادہ تر آبرو مندانہ ہوتا ہے، یعنی آنریری ہوتا ہے، جس میں کوئی عزت نہیں ہوتی. تو وہ پھر منہ ان کا اسی طرح لٹک جاتا ہے، والدین کے سامنے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو والدین کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو، تم FCPS کر لو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ سب کچھ جو کرتے کرتے آخرکار زندگی کی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں. شادی بیاہ بھی کچھ دیر سے ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پھر بچے آ جاتے ہیں، پھر اور مشکلات آتی ہیں، اور زندگی کی گاڑی چلانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور وہ جو ہم کہتے تھے دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے، وہ پتہ چلتا ہے کہ دکھی انسانیت ہم خود ہی ہیں. میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا جو والدین نہیں بتاتے، اور کچھ باتیں بتانا چاہوں گا جو میڈیکل کالج میں نہیں بتائی جاتی. والدین جو کنونشنل وزڈم ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن اب جتنی دیر میں آپ کے کام آتی ہے وہ وزڈم، اتنی دیر میں حالات بدل چکے ہوتے ہیں. اب وہ زمانہ نظر نہیں آتا، کربلا سو ہو بنا، نیکی کر دریا میں ڈال. اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں ہوتا، جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے. لیکن اسٹل آج بھی آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. جو سکسیس فیکٹرز ہیں جو ہمیں زندگی میں خوشحال کرتے ہیں، یعنی مالی طور پر بھی مالا مال کرتے ہیں اور ذہنی طور پر بھی اسمدہ کرتے ہیں، وہ سائنس نے ڈسکور کیے ہیں، وہ ریسرچ نے ڈسکور کیے ہیں. اور وہ کوئی 30 فیکٹرز ہیں جو سامنے آئے ہیں اور جن پہ ہم اگر ایک نظر ڈال دیں تو کارآمد رہے گا. اس میں جو 30واں فیکٹر ہے وہ کسی اچھی یونیورسٹی سے اونچے درجوں میں امتحان پاس کرنا ہے. یہ 30واں فیکٹر ہے. 28واں ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کسی جگہ اچھی کرتے ہیں. 26واں ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، کوئی فیتھ ہے آپ کا کسی بالا تر ہستی میں. 12واں فیکٹر ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی یونیک سیلنگ آئیڈیا ہے. 10واں فیکٹر ہے کہ اگر آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ محنت کر سکتے ہیں. تیسرا فیکٹر ہے کہ اگر آپ کو نباہ کرنا آتا ہے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ. دوسرا فیکٹر ہے کہ اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. اور پہلا فیکٹر ہے being honest with yourself and others. جہاں تک ان سکسیس فیکٹرز کا تعلق ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں. میڈیکل کالج سے نکلنے کے بعد جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب ہرائی ہو رہا ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا. جیسے PhD کرنے کے بعد کوئی ڈالر نہیں بن جاتے، اسی طرح میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بننے کے بعد ایک دم سے خوشحالی نہیں آتی، ایک دم سے زندگی بہترین نہیں ہوتی. زندگی کو پھر بہترین بنانا پڑتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، پھولوں کی سیج جنت میں ہوتی ہے. اس دنیا میں ہر روز آپ کو نئے سے نئے چیلنجز درپیش ہوں گے. اس دنیا میں آپ کے سامنے ہر روز ایک مسئلہ آئے گا، اور اگر آپ زندگی کے اچھے کھلاڑی ہیں تو آپ کو یہ مسئلے زیادہ پیش آئیں گے، اور اگر آپ میڈیوکر ہیں
یا آرڈینری کھلاڑی ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں تھوڑے مسئلے کام ہوں گے. لیکن چونکہ آپ سب لوگ کام میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا پڑے گا. یعنی مسئلوں سے گھبرانے کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تھوڑا بدلنا پڑے گا. جیسے کرکٹ کی گیم میں اگر کوئی کھلاڑی یہ توقع کرے کہ اگلی بال بہت سافٹ ہوگی اور آسان ہوگی تو اس کے آؤٹ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوگا. سو زندگی کی دوڑ میں بھی جب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جب آپ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، جب اپنا مارک پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی زندگی کو اس نہج پہ چلانا ہوگا کہ آپ ہر وقت چیلنجز کی تلاش میں رہیں، آگے بڑھ کے ان چیلنجز کا سامنا کریں اور جو ایک ایسی زندگی ہے جس میں کوئی چیلنج نہیں اس کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ آپ کو ہر دم زندگی میں مشکلات آئیں گی. پہلے آپ اس دنیا میں آتے ہیں، آپ میڈیکل کالج میں پہنچ کے آپ اپنے والدین کی فخریہ پیشکش ہیں. انہوں نے اس پروڈکٹ کا نام بھی رکھا ہے اور اس کو قابل بنانے کے لیے میڈیکل کالج کے اندر بھی پہنچا دیا ہے. تو پھر آپ کو اپنے نام کی حفاظت بہت کرنا ہوگی، کیونکہ یہ نام ہے جو ایک پرسیپشن دیتا ہے اور اس نام کو اچھا رکھنا، اونچا رکھنا، صاف ستھرا رکھنا پھر آپ سب کی اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. کبھی آپ نے ضرور سوچا ہوگا کہ والدین آپ کا نام جو رکھتے ہیں تو وہ کوئی نمبر کیوں نہیں رکھتے تھے، جیسے LH4 232 یا تو اس قسم کا. تو یاد رکھیں کہ یہ جو برانڈ نیم ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت دنیا میں بہت زیادہ ہوتی ہے، نام کی بہت بات ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو کوکو کولا ایک نام ہے، ایک برانڈ نیم ہے جس کی قدر و قیمت ان کی ایکچوئل فزیکل پراپرٹیز سے زیادہ ہے. سو اسی طرح آپ کے نام کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کے پاس مال و دولت حساب میں کتنا ہے. اس کی بجائے اس بات کی بہت ویلیو ہے کہ آپ کے نام کی قدر و قیمت کیا ہے. لوگ آپ کا نام سنتے ہیں تو ان کو کیا محسوس ہوتا ہے. جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی خطرہ نہ محسوس ہو، انہیں لگے کہ آپ تو سراسر خیر ہی خیر ہے. سو زندگی میں ہیوملٹی کے ساتھ چلنا بھی لازم ہے. اور جو میڈیکل کالج میں سب سے اہم بات ہم سیکھتے ہیں وہ ہے کہ ہر میڈیکل کی کتاب کے تیسرے صفحے پہ یہ ضرور لکھا ہوتا ہے the reason is not known. ابھی بات ہو رہی تھی ویمن امپاورمنٹ پہ، تو میں ایک بات اس حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا ساتھ ہی اسی موقع پہ. ایک تو بہت زبردست کام ہے جو ویمن امپاورمنٹ کا کام ہے، یہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی خواتین کو خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ان کے لیے جتنے مواقع ہیں پہلے کبھی نہ تھے. اور خواتین کا ابھی بھی جو گھریلو تشدد کا مسئلہ ہے اس کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کیا جا رہا. اگر اس کی بہتری کرنا مقصود ہے تو بچوں کے ساتھ جو مار پٹائی ہوتی ہے وہ ختم کر دیجیے، کیونکہ جس بچے یا بچی کے ساتھ مار پٹائی ہوتی ہے وہ اگر لڑکا ہے تو بڑا ہو کے ہاتھ اٹھانے والا بنے گا، اور اگر لڑکی ہے تو وہ مار کھانے والی اور مار سہنے والی بنے گی.